بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ تھمبنیل بھی آپ کے سامنے، کہ اگلے 6 ماہ جو ہیں وہ اس خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک سال ہوں گے۔ تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا سری لنکا دیوالیہ ہوا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سری لنکا کے بعد کس کی باری ہے۔ اس کے بعد جو باری تھی وہ ایران کی تھی۔ ایران کے حالات بھی آپ کے سامنے ہو گزرے ہیں، اور اب اس کے بعد پاکستان کو چاروں طرف سے یعنی کہ گھیر لیا گیا ہے، اور پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ تو آگے آپ کو بتاؤں گا کہ 2023 جو ہے یہ کس کس ملک میں اب تباہی لے کے آنے والا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یوٹیوب پہ آپ نے یہ کم ہی سنا ہوگا اور یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ اور میری ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہ ہے، آپ نے اپنے دل کے کان بھی کھول لینے ہیں اور اس کو سمجھنا ہے۔ جنگ میرے ناظرین 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے یعنی کہ بندہ اسلحے کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ ایسے ہی ہوتی تھی، لیکن اب جنگوں کا سٹائل بدل چکا ہے، اور قبضے کرنے کا، ملکوں کو اپنے انڈر کرنے کا سٹائل بھی بدل چکا ہے۔ 2 طرح کی جنگ ہو چکی ہے۔ مطلب دونوں طرح کی جنگ میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو گھٹنوں پہ لے آنا اور اپنے تابع کر لینا۔ تو جب آپ کسی ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں عسکری یعنی کہ قوت کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ملک میرے انڈر آ جائے۔ تو اگر آپ بغیر جنگ کے ایک ملک کو اپنے انڈر کرنا چاہتے ہیں تو یہ جنگ کا نیا سٹائل جو ہے اس وقت چل رہا ہے کہ کسی ملک کو معاشی طور پہ کمزور کر دیں، اس کو ڈیفالٹ کے قریب لے آئیں، تو اس کے بعد جب وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جائے تو آپ اس کی مدد کریں اور اپنی شرائط منوا لیں، ان سے کہیں کہ آپ ہمارے تابع ہو جائیں۔ تو یہ ہوتا ایسے ہے کہ جو ان کی ٹکر کا ملک ہوتا ہے یعنی کہ پاورفل ملک ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی جو اکانومی ہے اس کو ہم نہیں گرا سکتے، تو ان کے ساتھ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹکر بھی لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی کرتے ہیں ان کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسے حکمران مسلط کر دیے جو یعنی کہ کرپشن کرتے ہیں۔ تو سری لنکا کو آپ کو پتہ ہے، ان کو پتہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاشی لحاظ سے کمزور ہے، تو انہوں نے اس کو ڈیفالٹ کیا، اور ڈیفالٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے اگر عراق کو دیکھتے ہیں تو عراق جو تھا وہاں پہ تیل نکلتا تھا، صدام حسین جو تھا وہ آنکھیں دکھاتا تھا، اس کا کیا انہوں نے حل کیا۔ شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں۔ تو اسی طرح انہوں نے، اب پاکستان جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا ان کے لیے مشکل ہے، وہ نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے پاکستان کو معاشی لحاظ سے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا ہے، اور گھیرا ڈالنے کے بعد اب کیا کیا کہ پاکستان کو اس وقت آپ کو پتہ ہے پیسوں کی ضرورت ہے، ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو اب وہ اپنی شرائط جو ہے وہ منوائیں گے۔ واللہ عالم اب شرائط کیا ہیں۔ بغیر شرائط کے، بغیر کسی مطلب کے کوئی کسی کو اس دنیا میں، اس زمانے میں کوئی 1 روپیہ نہیں دیتا۔ تو جہاں پہ اب رشیا تھا، رشیا ایک پاور ہے، چائنا ایک پاور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاشی یعنی طور پہ کمزور کر کے کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، تو وہاں پر یعنی کہ جنگ لگا دی گئی رشیا اور یورپ کی۔ تو میرے ناظرین، اگلا جو نمبر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کہ جنگ، یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ جنگ 2 طرح کی ہے۔ تو اگلا جو ان کا نمبر ہے، انہوں نے یعنی کہ یورپ کا تو رشیا کا تو ٹکر کروا دی ہے، اب ہے انڈیا، چائنا، پاکستان، تائیوان، یہ خطہ۔ انڈیا کو انہوں نے یا تو یہ الجھا دیں گے جنگ میں، تو یا انڈیا کو بھی ڈیفالٹ کرنے کی انڈر گراؤنڈ کوشش کریں گے کہ انڈیا کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو اگر ڈیفالٹ کی طرف آتے ہیں تو اگلا نمبر ہندوستان کا اور بنگلہ دیش کا ہے۔ لیکن اگر آپ ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو اس کو ڈیفالٹ کے چانس کم ہیں، اس کو جنگ میں الجھایا جائے گا 2023۔ اس لیے میں نے کہا کہ انتہائی خطرناک سال ہے اس خطے کے لیے، خصوصاً پوری دنیا کے لیے بھی خطرناک ہے، اور اس خطے کے لیے تو خصوصی طور پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے
جن طاقتوں نے اب اوپر آنا ہے انہوں نے باقی ساری طاقتوں کو نیچے گرا کر، جتنے بھی بڑے ملک ہیں ان کو توڑ کر انہوں نے دجال کے لیے سٹیج یعنی کہ بنانا ہے۔ ایک انہوں نے یعنی کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، تو جتنے بھی بڑے ملک ہیں یا تو ان کو پہلے چھوٹے ملکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ، اس کے بعد بڑے ملکوں کو آپس میں لڑوا کر تو یعنی کہ ان کو کمزور کر دیا جائے گا، اور وہ اوپر آئیں گے اور دجال کے لیے سٹیج تیار کریں گے، اور اس کی تیاری پورے عروج کے اوپر ہے، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ دجال کے لیے ساری تیاریاں ہیں یہ ڈیفالٹ کرنا یا جنگیں لگانا، انہوں نے دنیا کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے، سبسکرائب لازمی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔